بھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت عطا فرمائے۔ پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ شامل رہیں، انشاءاللہ بہت سا علم دین سیکھنے کو ملے گا۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد کفیل رضا عطاری ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو موجود ہیں، آئیے بڑھتے ہیں ناظرین کے ان سوالات کی طرف۔ کیا پوچھا جائے؟ محمد عثمان عطاری شرقپور شریف سے مفتی صاحب کی خدمت میں سوال عرض یہ ہے کہ اگر مسافر نے سفر کے دوران قصر نماز ادا کرنے کی بجائے پوری نماز ادا کر لی تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ کیا وہ نماز اسے دوبارہ لوٹانی ہوگی یا اس کی نماز ہو جائے گی؟ جواب عنایت فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ جی، بہت سے لوگوں کو یہ صورتحال درپیش ہو جاتی ہے اور عام طور پر اس طرح کی غلطی واقع ہو جاتی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرعی مسافر کے لیے نماز میں قصر کرنا، یعنی ظہر، عصر اور عشاء کے 4 فرضوں میں 4 کی بجائے 2 پڑھنا، یہ ان کے اوپر لازم ہے۔ اگر وہ 4 رکعت پوری پڑھیں گے تو ان کا ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اب اگر کسی شخص نے بھولے سے، اسے مسئلہ پتہ ہے کہ اس نے جو ہے وہ یہ 2 رکعت ہی پڑھنی ہے، لیکن غلطی سے اس نے جو ہے وہ 4 رکعت پڑھ لی، تو اگر دوسری رکعت پر قعدہ اس نے کیا تو ایسی صورت میں اگر آخر میں سجدہ سہو کر لیتا ہے تو نماز اس کی ہو جائے گی، اور اگر اس نے سجدہ سہو نہیں کیا تو پھر یہ نماز اسے دہرانی ہوگی، اور اگر اس نے دوسری رکعت پر قعدہ ہی نہیں کیا تو ایسی صورت میں اس کے فرض ادا نہیں ہوں گے، کیونکہ مسافر کے حق میں چونکہ ان 4 کی جگہ پر 2 ہی رکعتیں ہیں، تو جو قعدہ اخیرہ ہے، جو نماز کا فرض ہے، رکن ہے، وہ اب 4 کے بجائے 2 پر کنورٹ ہو گیا ہے، تو اس کے لیے اب یہ قعدہ فرض ہے، اس کا چھوڑنے کی وجہ سے اس کی فرض نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو ایسا کرنا، اگر کسی نے ایسا کیا کہ اس نے 4 رکعت پڑھی اور دوسری پر قعدہ بھی نہیں کیا تو فرض ہی اس کے نہیں ہوئے۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ مسئلہ معلوم ہونے کی صورت میں یہ غلطی ہوئی تو سجدہ سہو والی صورت، اور سجدہ سہو نہیں ہوا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، دہرانا، اس کا ریپیٹ کرنا واجب ہوگا۔ اور ایک یہ ہے کہ بعض لوگ ہیں کہ ان کو مسئلہ ہی معلوم نہیں ہے کہ جناب 4 پڑھنی ہے یا جو ہے وہ 2 پڑھنی ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ 4 جو ہے وہ پڑھ لی، تو اب بہرحال انہوں نے چونکہ جان بوجھ کر ہی 4 پڑھی ہیں تو مسئلہ معلوم نہ ہونا عذر نہیں ہے، ان کے اوپر اس نماز کو دہرانا واجب ہی ہوگا، اب وہ سجدہ سہو کافی ان کو نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس بات کا خیال کرنا ضروری ہے، چاہے آپ اپنے ملک میں سفر پر ہوں، چاہے حج بیت اللہ شریف کے سفر پر ہوں، عمرے کے سفر پر ہوں، اگر آپ شرعی مسافر ہیں تو ظہر، عصر اور عشاء کے 4 فرضوں میں آپ کو 4 کی جگہ 2 پڑھنا یہ لازمی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں جناب زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں آئے ہیں، چلیں جناب جو ہے وہ 4 پوری پڑھ لیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ وہاں پر بھی آپ 2 رکعت فرض کے پڑھیں گے، آپ ویسے آپ نے جو ہے وہ وہاں پر اور عبادت کرنی ہے تو آپ نوافل جو ہے وہ پڑھیں اور دیگر عبادات کریں، لیکن جو آپ شرعی مسافر ہیں تو آپ کو ان 3 نمازوں کے فرض جو ہے وہ 4 کی جگہ پر 2 ہی پڑھنے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آپ نے حرمین طیبین کی بات کی، تو عام طور پہ لوگ 1 مہینہ 22 دن یا 20 دن اس طرح جاتے ہیں، 15 دن تو تقریباً ہی ہوتا ہے، اور ان کے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو گھر سے نکلے 15 دن کے لیے۔ اب وہ 15 دن کو یوں نہیں دیکھتے کہ 15 دن ایک جگہ ہمارا قیام ہے، ایک جگہ رکنا ہے، یا ہم مکہ مکرمہ میں کتنا اور مدینہ منورہ میں کتنا، کچھ ایام 20 کے دنوں میں،
تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا کہ گھر سے نکلے کتنے دنوں کے لیے، یا اس کا اعتبار ہے کہ اس شہر میں پہنچ کر آپ کی نیت کیا ہے؟ جی، اصل یہ کہ ایک شخص مسافر ہو گیا تو وہ مقیم کب ہوگا؟ تو جب کسی ایک مقام پر وہ 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کی نیت کر لے گا تو وہ مقیم ہو جائے گا، کسی ملک میں نہیں، کسی شہر کے اندر۔ تو اب یہاں سے آپ گئے ہیں تو آپ کا مکہ مکرمہ کے اندر جو ہے وہ 8 دن کا مثال کے طور پہ اسٹے ہے، پھر اس کے بعد آپ مدینہ شریف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، وہاں پر آپ کا 8 دن اسٹے ہے، پھر دوبارہ آپ جو ہے وہ مکہ شریف آ جاتے ہیں، پھر آپ کا مثال کے طور پہ جو ہے وہ 5 دن اسٹے ہے۔ تو یوں جو ہے وہ الگ الگ شہروں میں ہے، یا ایک ہی شہر میں اگر 15 دن ہے تو وہ اس طرح ہے کہ وہ درمیان میں آپ کا سفر ہو گیا ہے مدینہ شریف کا، پھر دوبارہ واپس آگے 5 دن ہے۔ تو ابھی جو بعد میں 5 دن ہیں یہ پہلے والے 8 دن کے ساتھ پلس نہیں ہوں گے، بلکہ یہ جو ہے وہ اس کے الگ الگ ہی جو ہے وہ رہیں گے۔ تو بہرحال ایسی صورت کے اندر اپنے شہر سے، اپنے وطن سے باہر نکلنے کے ڈیز شمار نہیں کیے جائیں گے، جس جگہ پر جا کر آپ ٹھہر رہے ہیں وہاں پر ایک ہی جگہ پر ایک ہی وقت میں جو آپ کے ٹھہرنے کے ایام ہیں ان کو دیکھا جائے گا کہ اگر وہ 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کے ہیں تو پھر آپ وہاں پر مقیم ہو جائیں گے، پوری نماز ادا کریں گے۔ عموماً حج بیت اللہ شریف کے سفر میں بھی ایسا نہیں ہوتا، بعض جگہ ہو بھی جاتا ہے کہ وہاں پر جو ہے 15 دن کا اسٹے مل جاتا ہے، جبکہ 40 دن کا آپ کا جو ہے وہ پیکیج ہوتا ہے۔ عمرے میں تو عموماً ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ 15 دن کا ایک ساتھ اسٹے عموماً نہیں ہوتا، وہ جو ہے وہ 15 دن کا پیکیج ہے تو 8 دن یا 7 دن ہوتا ہے، 20 دن کا ہو تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ درمیان میں مدینہ شریف کا سفر ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ شرعی مسافر ہی رہیں گے۔ ٹھیک ہے۔ رمضان المبارک میں یا حج کے موقع پر جو جاتے ہیں تو ان میں ایسی صورتیں ضرور ہو سکتی ہیں کہ ان کو 15 دن ایک دن کہیں اسٹے مل جائے، کیونکہ حج کے موقع پر بھی ظاہر ہے 40 دن ہیں، 30 دن ہیں، تو اس میں بیچ میں اگر مدینہ منورہ ان کی جو حاضری ہوتی ہے تو وہاں پر 8 دن، زیادہ سے زیادہ 8 دن، اس سے زیادہ اسٹے ہوتا ہی نہیں، اور تو دوبارہ ان کو پھر مکہ مکرمہ حج کے دنوں میں عمرہ شریف کے اندر، اور بالخصوص رمضان شریف کی ہم بات کریں تو رمضان شریف میں ایک تعداد ہے کہ جو 15 دن سے زائد مدینہ منورہ میں وہ قیام پذیر ہوتی ہے، قیام کرتے ہیں، اور سحر و افطار کی رونقیں، اور سحر و افطار میں گویا کہ وہاں بارگاہ رسالت میں حاضری بھی ان کی ہوتی رہتی ہے۔ تو یوں پورا مہینہ بھی بعض لوگ صرف مدینہ شریف میں رہتے ہیں، اور 20 دن 15 دن یہ ایک نارمل روٹین ہے کہ جو ایک مہینے کے لیے رمضان شریف میں جاتے ہیں۔ تو اس وقت آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ ناظرین کرام، صرف یہ کوئی اس سفر کے لیے نہیں ہے کہ آپ حج کے لیے گئے، عمرے کے لیے گئے تو آپ کو نمازوں کا، بلکہ آپ کے اپنے جو سفر ہیں، چاہے کاروبار کے طور پر سفر آپ کر رہے ہیں، کہیں آپ کو آنا جانا دوسرے شہروں میں ہوتا ہے، اور اس کے بیچ میں یہ 92 کلومیٹر یہ مسافت آپ طے کر کے چاہ رہے ہوتے ہیں، تو ان احکامات کا بالکل خیال رکھنا ہے۔ اچھا جی کفیل صاحب، یہاں ان کی بات کریں، ہمارے ناظرین میں ہماری کئی بہنیں بھی اس وقت پروگرام دیکھ رہی ہوتی ہیں، تو ظاہر شادی شدہ ہیں جو اپنے گھروں میں ہیں، تو اب ان کے لیے بھی کیا اس طرح کے مسائل بھی رہتے ہیں جب یہ واپسی میکے آئیں، ملنے کے لیے آئیں، عید کے موقع پر آئیں، دیگر مواقع پر آئیں، ان کو کیا کرنا ہوگا؟ جی ہاں بالکل، خواتین کے لیے بھی جو ہے وہ سفر کے جو احکامات ہیں، وہ چاہے محرم یا شوہر کے ساتھ سفر کرنا ہے یا جو ہے وہ نمازوں سے متعلق ہے، وہ احکامات یوں یہ نجی سفر کے اندر بھی اپنی جگہ پر برقرار ہیں۔ تو چونکہ عورت جب جو ہے وہ شادی ہو کر چلی جاتی ہے تو جو میکہ ہوتا ہے وہ اس کا وطن اصلی نہیں رہتا، بلکہ اب وہ سسرال یا جہاں شوہر کے ساتھ جو ہے وہ قیام پذیر ہوتی ہے وہ اس کا گویا کہ وطن اصلی بن جاتا ہے۔ تو اب عورت جب میکے آئے گی تو اب میکے میں جب اس کا 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو ایسی صورت کے اندر وہ جو ہے وہ مقیم ہوگی، ورنہ وہ مسافر ہوگی۔ اب اس میں بھی یہی صورت ہے، مثال کے طور پہ بیرون ملک میں اسلامی بہنیں قیام پذیر ہیں، اب وہ جو ہے وہ میکے یا سسرال جو بھی ہے وہ پاکستان جو ہے وہ آئی ہیں، اور یہاں پر ان کا 15 یا 20 دن رہنے کا ارادہ ہے، لیکن وہ اس طرح ارادہ ہے ان کا کہ بھئی 7 دن سسرال میں رہنا ہے اور 7 دن جو ہے وہ میکے میں رہنا ہے، اور وہ دونوں جو ہے وہ الگ الگ جو ہے وہ شہروں کے اندر ہیں۔ تو اب اگرچہ یوں پاکستان میں تو قیام ان کا 15 دن یا اس سے زیادہ کا ہے، لیکن کسی ایک جگہ پر ان کا قیام جو ہے وہ 15 دن سے کم ہی ہے، تو لہٰذا ایسی صورت کے اندر پھر وہ دونوں جگہ پر ہی جو ہے وہ نماز قصر ادا کریں گی، جبکہ وہ دونوں ہی ان کے وطن اصلی نہ ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ وطن اصلی اب بیرون ملک میں جس ملک میں رہائش پذیر ہیں اسے بنا لیا ہو،
تو یوں ان باتوں کا خیال، یا میکے ہی صرف آئی ہے عورت، لیکن وہاں بھی اس کا ارادہ ہے کہ بھئی مثال کے طور پہ میں والدہ کے گھر پہ اتنے دن رہوں گی، پھر قریب میں دوسرا شہر ہے وہاں بہن کے گھر پہ 3 دن رہوں گی، پھر بھائی کے پاس جا کے 3 دن رہوں گی، تو اب بھی جب اس کا وہ سفر ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، کسی ایک جگہ پر وہ جو ہے وہ 15 دن یا اس سے زیادہ نہیں رہتی، تو پھر وہ شرعی مسافر ہی رہے گی۔ ہاں ایک ہی شہر میں بہن بھائی ہیں اور ان میں ارادہ ہے کہ بھئی 2 دن بہن کیا رہوں گی 2 دن بھائی کیا رہوں گا، تو وہ بہرحال جو ہے وہ ایک ہی شہر میں جب ہے تو وہ ایک ہی جو ہے وہ قیام پورا کہلائے شمار ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اس میں یہ دنوں کی تعیین شروع سے کرنی ہوگی، یعنی بعض کا تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ اب کہاں کتنے دن رہنا ہے۔ اوورآل ایام ہیں جو چھٹیاں ہیں وہ 1 مہینہ ہے، بالکل 1 مہینہ گزارنے کے لیے اب آئیں، تو اب آتے ہی گھر آ گئے، ٹھیک ہے بھئی ابھی سکون کرتے ہیں، بیرون ملک سے آئیں کچھ، تو 8 دن یہاں گزار دیے، ابھی نیت نہیں ہے کہ 5 دن گزارنے 8 دن گزارنے 10 دن، تو 8 دن پہلے یہ گزر گئے، پھر اس کے بعد آگے کہیں کا سفر، کہیں 2 دن رکے، کہیں 1 دن رکے، کہیں 3 دن رک گئے، تو یہ بھی کوئی تعیین کرنی پڑے گی کہاں کی؟ اصل یہ کہ تعیین دنوں کے اعتبار سے یوں تو نہیں بھئی، یہ ہے کہ بھئی 15 دن یہاں ٹھہرنے کا اسی جگہ پر ارادہ ہے اپنے شہر میں، یا آگے کہیں جانا ہے۔ صحیح ہے۔ اگر یہ ان کی نیت ہے کہ بھئی 15 دن تو ابھی ہم اپنے شہر کے اندر ہی رہیں گے، پھر اس کے بعد کہیں جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہاں یہ مقیم ہو گئے، اب یہ یہاں پہ نماز مکمل ادا کریں گے۔ اور اگر یہ پتہ ہے کہ بھئی جو ہے وہ 15 دن یہاں نہیں رہیں گے 10 دن رہیں گے، تو اس کا مطلب ہے مسافر ہیں۔ اچھا 10 دن کے بعد مزید ارادہ بن گیا کہ چلیں 5 دن اور رہ لیتے ہیں، تو اب اگرچہ 15 دن ٹوٹل قیام ہو گیا، لیکن چونکہ ابتدا سے ہی 15 دن قیام کا ارادہ نہیں تھا، تو لہٰذا یہ اب 10 دن کے بعد بھی یا 15 دن کے بعد بھی یہ مسافر ہی جو ہے وہ رہیں گے، یہ مقیم قرار نہیں پائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم نے مختلف جہتوں سے اس مسئلے کو تھوڑا وضاحت سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ کئی لوگوں کی یہ رہنمائی ہو جائے، لیکن ہر ایک کی صورتحال پھر بھی کچھ نہ کچھ مختلف ہی ہوتی ہے۔ تو دارالفتہ اہل سنت سے آپ رابطہ کیجئے۔ دارالفتہ اہل سنت کے فون نمبرز دن کے اندر 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک یہ آن ہوتے ہیں۔ مزید بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔ میں جی امام مسجد کی داڑھی کتنی ہونی چاہیے؟ امام مسجد کی داڑھی، لیکن داڑھی ایک مٹھی رکھنا جو ہے وہ ہر مسلمان مرد پر جو ہے وہ واجب ہے، لہٰذا ایک مٹھی اگر نکلی ہی نہیں تو جتنی ہے اسی کے ساتھ جو ہے وہ نماز ادا کر سکتا ہے، پڑھا سکتا ہے، جبکہ دیگر شرائط امامت پائی جائیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی کٹواتا ہے، اپنی داڑھی ترشواتا ہے اور وہ ایک مٹھی سے کم کر دیتا ہے، تو اب ایسا امام فاسق معلن ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں۔ کچھ SMS بھی ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر مہمان جائیں تو کون سی نماز پڑھنی ہے؟ ان کو اگلے والے گھروں کا اعتبار ہے یا اپنا اعتبار کرنا ہوگا؟ کسی کے گھر مہمان جائیں گے تو وہی بات ہے کہ اگر آپ سفر کر کے گئے ہیں، شرعی سفر کر کے آپ کسی کے گھر پر مہمان بن کر گئے ہیں، تو اب وہاں پر آپ کا 15 دن یا اس سے جو ہے وہ کم رہنے کا ارادہ ہے، 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہے تو آپ شرعی مسافر ہیں، قصر کریں گے، اور اگر 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہے تو پھر جو ہے وہ آپ مکمل نماز ادا کریں گے۔ اب مہمان شرعی سفر کر کے جائیں گے تو شہر میں ہی جا رہے ہیں، 92 کلومیٹرز کے اندر اندر جو ہے وہ کسی جگہ پر سفر کر کے آپ جو ہے وہ جا رہے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر آپ پوری نماز ہی ادا کریں گے۔ شرعی مسافر جب بنیں گے پھر کسی کے آپ چاہے مہمان بن کے جائیں یا بغیر مہمان بنے جائیں، حکم ایک ہی ہوگا۔ جی مزید سوال۔ میں نوکری پیشہ ہوں اور میں ہر مہینے میں اپنا جو ہے نا پیسہ کٹنگ کروا رہا ہوں، 2000 روپے 3000 روپے، تو وہ مجھے ساتھ اس کے سالانہ پروفٹ بھی لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا وہ سود میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ جی کئی جگہ پر پروویڈنٹ فنڈ یا اس طرح کے دیگر فنڈز کے نام کے اوپر جو ہے وہ سیلری میں سے جو ہے وہ ڈیڈکشن ہوتی ہے، کٹوتی ہوتی ہے، تو اس میں جو اضافی رقم ملتی ہے وہ 2 طرح کی عموماً ہوتی ہیں جو ہمارے علم میں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کمپنی جو ہے وہ اتنا ہی پیسہ اپنا بھی ملاتی ہے، مثال کے طور پہ ملازم کی تنخواہ سے 100 روپے کٹا تو 100 روپے کمپنی اپنی طرف سے بھی اس میں ڈالتی ہے، ٹھیک۔ پھر یہ 200 روپے اٹھا کر کمپنی جو ہے وہ کسی بینک میں رکھ دیتی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ پروفٹ ملتا ہے جو کہ سود ہوتا ہے، اور یہ جب ملازمت ختم کرتا ہے پھر اس وقت جو ہے وہ دونوں رقم، ملازم کی اپنی، کمپنی کی جو ہے وہ کنٹریبیوٹ والی رقم، اور جو ہے وہ پلس جو ہے وہ سود، یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ ملتی ہیں۔
تو جو سود ہے وہ بہرحال جو ہے وہ حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ اب کئی کمپنیز نے یہ آپشن بھی دے دیا کہ بھئی اگر آپ سود نہیں لینا چاہتے تو آپ پہلے ہی بتا دیں، ہم آپ کا وہ جو ہے وہ بینک میں نہیں رکھوائیں گے، آپ کا پیسہ بس اتنا ہی پڑا رہے گا۔ تو لہٰذا لازم ہے کہ جہاں پر یہ آپشن موجود ہو وہاں پر ہم اسی چیز کو اختیار کریں کہ بھئی ہمیں سود نہیں چاہیے، آپ صرف ہماری جمع شدہ رقم اور کمپنی کی جمع شدہ رقم ہی ہمیں جو ہے وہ واپس دے دیجیے گا جب ملازمت ختم ہو۔ تو ایسا جو ہے وہ کیا جائے۔ کہیں ایسا آپشن نہیں ہے تو پھر اس صورت کے اندر شروع سے ہی یہ نیت ہو کہ جو بھی حرام پیسہ مجھے ملے گا وہ میں خود استعمال نہیں کروں گا، بلکہ میں وہ جو ہے وہ اگر گورنمنٹ کا ملازم ہے تو یہ نیت کر سکتا ہے کہ میں بیت المال کے مستحقین کو جو ہے وہ دوں گا، پرائیویٹ ملازم ہے تو شروع سے یہ نیت ہو کہ میں شرعی فقیر کو جو مستحق کے زکوٰۃ ہے اس کو ثواب کی نیت کے بغیر یہ رقم صدقہ کر دوں گا۔ اور چاہیے یہ کہ یہ بات ہم اپنے پیچھے اپنے ورثاء کو بھی بتا دیں، کیونکہ بسا اوقات یہ پیسہ ہمارے انتقال کے بعد ملتا ہے۔ جی ہاں بالکل۔ تو لہٰذا ہم اپنی اولاد کو بھی بتا دیں کہ بیٹا جب بھی پیسہ ملے تو اس میں اتنا تو دیکھو تمہارے لیے ہوگا، لیکن اس کے اوپر جو بھی سود کا پیسہ ملے وہ سارا جو ہے وہ تم صدقہ کر دینا ثواب کی نیت کے بغیر کسی مستحق کے زکوٰۃ کو۔ ٹھیک ہے، یہ تو اس صورت میں ہی آپ نے کہ جب آپشن ہی نہیں ہے دوسرا، جی یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس کو انٹرسٹ فری کر لے، اس کو مائنس کر دے، اور جہاں پہ یہ آپشن ہے تو پھر وہی اختیار کرنا ہوگا۔ اسی طرح بعض جگہ پر آپشن بھی ہوتا ہے، لیکن دو آپشن ہوتے ہیں کہ وہاں پر انٹرسٹ لگے گا تو، لیکن ایک ہے منیمم مقدار کہ آپ 100 روپے کٹوائیں، یہ تو کٹوانا ضروری ہے آپ پر، لیکن انہوں نے آپشن بھی دیا ہوا ہے کہ آپ چاہیں تو 500 روپے بھی مہینہ کٹوا لیں۔ اچھا، اب وہاں 500 روپے مہینہ زیادہ کٹوانے کا مطلب یہ کہ سود بھی اسی حساب سے زیادہ لگے گا، صحیح۔ تو وہاں پھر آپ اس آپشن کی طرف نہیں جا سکتے جو انٹرسٹ والا معاملہ ہے، پھر وہاں مجبوراً صرف آپ 100 روپے تک ہی رہیں گے۔ وہاں آپ کو زیادہ پیسے کہ بولیں چلو یار میری سیونگ زیادہ ہو جائے گی، تو سیونگ تو زیادہ ہوگی لیکن وہاں سود بھی جو ہے وہ زیادہ ہوتا رہے گا، تو وہاں پر اس کی اجازت نہیں ہوگی، وہاں پھر منیمم 100 روپے کی طرف ہی آپ کو رہنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ ہم مخصوص فنڈ کی بات کر رہے ہیں کہ جس کے اندر یہ سود باقاعدہ ہوتا ہے شامل، اور وہ ملازمین کو جو بعد میں ملتا ہے یا دوران ڈیوٹی بھی جس کو کوئی حاجت ہوتی ہے تو وہ اپنی اپلیکیشن دیتے ہیں اور وہ یہ پیسہ نکلوا لیتے ہیں۔ لیکن کئی اور فنڈ ہیں کہ جو انتقال کے بعد کسی کو ریٹائرمنٹ مل رہا ہے، کوئی دیگر ہیں، ان میں بھی کیا اس طرح کے کوئی معاملات ہیں؟ دیکھیں بعض کمپنیز وہ ہوتی ہیں جو اپنے ملازمین کو اپنے پروفٹ میں سے جو ہے وہ مارجن دینے کی جو ہے وہ پابند ہوتی ہیں گورنمنٹ کے مطابق، کہ ان کو جتنا نفع ہوا اس میں سے وہ ایک مخصوص فیصد جو ہے ملازمین کو، وہاں بھی وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اس رقم کو اٹھا کر پھر جو ہے وہ سود میں لگا دیتے ہیں، اور پھر جب وہ تقسیم کرتے ہیں سال بعد 5 سال کے بعد تو وہ اس میں وہ سود بھی تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں بھی وہ سود لینا جائز نہیں ہے۔ باقی اس کے علاوہ فنڈز کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، کئی فنڈ کے علاوہ بھی کچھ رقومات ملتی ہیں، جیسے گریجویٹی ملتی ہے، پینشن ملتی ہے، تو گریجویٹی یا پینشن ہے تو وہ جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ جب آپ کی ملازمت جو ہے وہ جائز ہے تو اس کے بدلے میں یہ چونکہ اس کی حیثیت انعام کی ہوتی ہے تو گریجویٹی یا جو ہے وہ پینشن جو ہے وہ لینا جائز ہے۔ کچھ مزید SMS کی جو سوالات ہیں وہ ہم شامل کرتے ہیں۔ سوال ہے مفتی صاحب، 3 دن کے مدنی قافلے پر جب ہم جاتے ہیں تو اس سفر کے دوران نماز ہمیں قصر کرنی ہوگی، وہ بھی تو آپ مسافر ہی ہیں، 3 دن کے لیے جائیں یا آپ اس سے زائد کے لیے، شرعی طور پر تو آپ جب اتنے 92 کلومیٹر ہوگا تو وہ آپ شرعی مسافر ہوں گے۔ آپ مدنی قافلے پر سفر کہاں کر رہے ہیں پہلے اس کا تعین وہ کر لیں یا پہلے اس کو دیکھ لیا کریں۔ یہ عموماً مدنی قافلے میں ظاہر ایک تعداد سفر کرتی ہے، ابھی محرم الحرام شریف میں ہزاروں افراد ایسے ہیں اسلامی بھائی الحمدللہ جنہوں نے مدنی قافلوں میں سفر کیے ہیں، تو اس اعتبار سے وہ اپنے ان شرعی مسائل کو بھی، اور عموماً ہمارے جو مدنی قافلے کے شیڈول بنتے ہیں، ذمہ داران ہوتے ہیں، اس میں جو نگران ہوتے ہیں وہ اس چیز کے حوالے سے آگاہی دیتے ہیں، تربیت بھی کرتے ہیں، اور مدنی قافلوں میں تو باقاعدہ یہ قصر نماز کے حوالے سے بھی جو امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی نماز کے احکام کتاب ہے، رسالے، تو اس میں یہ رسالہ پڑھ کر یا اس طرح کی چیزیں بھی وہ سکھائی جاتی ہیں، سمجھائی جاتی ہیں۔ لیکن سوال وہی اپنی جگہ پر ہے کہ آپ مدنی قافلے میں جو جا رہے ہیں وہ 92 کلومیٹر مسافت پر جا رہے ہیں یا اس سے کم میں آپ جا رہے ہیں، تو اس اعتبار سے اس کا حکم ہوگا۔ اچھا، اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ 30 دن کے مدنی قافلے میں جا رہے ہیں، اب 30 دن ہے تو یہ تو اپنی نیت سے 30 دن نکل گئے ہیں،
لیکن ان کو بھی کیا الگ الگ کوئی دیکھنا پڑے گا؟ ہے 92 کلومیٹر یا اس سے زائد، لیکن ان کا ارادہ 30 دن ہے. جی یہ وہی کہ ایک جگہ پر چونکہ 30 دن قیام نہیں ہوتا ہے ایک شہر کے اندر، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شہر کے اندر مثال کے طور پہ انہوں نے 3 دن کے 2 قافلے جو ہے وہ کیے، پھر اب آگے دوسرے شہر میں جو ہے وہ چلے گئے، پھر اس سے آگے دوسرے شہر کے اندر چلے گئے. تو لہٰذا جب شہر جو ہے وہ ان کے جدا جدا ہیں تو بہرحال وہاں پر یہ مسافر ہی قرار پائیں گے. مگر چونکہ قافلوں میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ قافلوں کے اندر نماز جو ہے وہ مسجد کے اندر ہی جو ہے وہ مسجد میں قافلہ ہوتا ہے اور مسجد میں باجماعت ہی نماز جو ہے وہ ادا کرتے ہیں. تو جب آپ مقیم امام کے پیچھے نماز ادا کریں گے باجماعت تو پھر قصر ادا نہیں کریں گے، بلکہ پھر اس امام کے پیچھے آپ پوری ہی نماز ادا کریں گے. ہاں خود قافلے والے میں سے ہی کوئی امام ہے، یعنی مسافر ہی امام ہے، تو ٹھیک ہے، پھر وہ جو ہے وہ 2 پڑھائے گا اور پیچھے جو مسافر ہیں وہ بھی جو ہے وہ 2 ادا کریں گے. لیکن عموماً ہمارے ہاں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو نارمل قافلے جو ہے وہ جاتے ہیں، جیسے محرم الحرام کے قافلے گئے تب اس کے اندر وہاں پر جو اس مسجد کے ہی جو ہے وہ امام صاحب ہوتے ہیں، انہی کی ابتدا میں سب نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، وہ مقیم ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر آپ پوری نماز ہی ادا کریں گے. ان کو بعض اوقات محبت میں لوگ آگے کر لیتے ہیں جی کہ آپ نماز پڑھائیں. اچھا بیچ میں جیسے آپ یہ تو ہیں مسجد میں ہیں، درس و بیان بھی جاری ہے، اب کسی وقت اگر امام صاحب نہیں ہیں تو یہ ایسے بھی واقعات پیش ہو جاتے ہیں. اب ان کو کہا گیا بھائی آپ پڑھا دیں، تو اب یہ شرعی مسافر ہیں اور ان کو کیا کرنا ہوگا؟ یہ شرعی مسافر جو ہے وہ اگر امامت کرائے گا اور پیچھے اس کے مقیم ہیں تو اصل یہ ہے کہ یہ تو 2 کے اوپر ہی سلام پھیرے گا. یہ نماز سے پہلے بھی اعلان کر دے کہ بھئی میں مسافر ہوں، اور آپ جو مقیم ہے وہ پوری جو ہے وہ ادا کریں گے، اور سلام پھیرنے کے بعد بھی یہ جو ہے وہ اعلان جو ہے وہ کر دے. لیکن اس کو 2 پر ہی سلام پھیرنا ہوگا. اس لیے اور چونکہ عام عوام جو ہے وہ عموماً اس طرح کے مسائل کے اندر جو ہے وہ واقف نہیں ہوتی، تو وہ پریشان جو ہے وہ ہو جائیں گے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ایسے وقت کے اندر جو ہے وہ آپ کسی ایسے شخص کو ہی آگے کریں جو شرائط امامت کا اہل ہو اور وہ مقیم ہو، تاکہ سبھی جو ہے وہ نارمل طریقے سے نماز ادا کر سکیں. ہاں کوئی ایسی صورت پیش آ گئی کہ اب کوئی دوسرا اہل ہی نہیں ہے تو پھر آپ پورا مسئلہ بتا سمجھا کے کہ بھئی ہم 2 پر سلام پھیر لیں گے، جو افراد مقیم ہیں وہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ اپنی بقیہ 2 رکعات ادا کریں گے اور پھر سلام پھیر کر نماز مکمل کریں. مزید سوال؟ میرا نام محمد حسان ہے. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ ڈرانے یا دھمکانے کے لیے اگر اپنی بیوی کو طلاق کے الفاظ بولے جائیں تو کیا اس صورت میں طلاق ہو جائے گی؟ ڈرانے دھمکانے کے لیے اور کوئی الفاظ تو بچے ہی نہیں ہے، صرف یہی بولنے تھے کہ یہ بہرحال کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں طلاق کا لفظ جو ہے وہ ایسا ہے کہ علماء نے فرمایا کہ نکاح جو ہے وہ شیشے کی مانند ہے اور طلاق پتھر ہے. تو پتھر کو شیشے کے اوپر آپ خود ماریں، غصے میں ماریں، جذبات میں ماریں، آپ کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر جائے، جب شیشے پر گرے گا تو شیشہ ٹوٹ جائے گا. یہی معاملہ جو ہے وہ طلاق کا ہے. تو طلاق کے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ واضح صریح الفاظ جو ہے وہ لوگ کہہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری نیت یہ تھی کہ جو ہے نا وہ ہم ڈرا رہے ہیں دھمکا رہے ہیں. تو ڈرانا دھمکانا جو ہے وہ یوں تو ڈرایا جاتا ہے، تھپڑ مار کے نہیں ڈرایا جاتا. تو آپ نے تو طلاق دے دی، کوئی خدا ایسا کہتا ہے طلاق دے دوں گا، یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے وہ ایک ڈرانے کے لیے کہا کہ بھئی ان فیوچر مستقبل کے اندر میں یہ کام کروں گا. لیکن کئی دفعہ لوگ ایسا نہیں کہتے بلکہ طلاق دیتا ہوں یا صرف طلاق جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں یا طلاق دے دی کہہ دیتے ہیں، اور اس میں ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ نہیں جناب جو ہے وہ ہم نے ڈرانے کے لیے کہا تھا یا دھمکانے کے لیے کہا تھا. تو ان کی اس نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. صریح الفاظ جب جو ہے وہ بیوی کے لیے کہے جائیں گے تو ان سے واضح طور پر طلاق واقع ہو جائے گی. الفاظ کیا اسی پر ادارہ مدار رہے گا. مزید یعنی ایسا نہیں ہے کہ الفاظ وہ بول دیے سارے ہیں اور یہ ابھی تک ڈرا ہی رہے ہیں. جی کئی لوگ جیسے ہمارے سامنے آپ کو بھی پتہ ہی ہے دارالفتہ میں لے کے آتے ہیں، یہ سب کچھ ہے، یہ پیپر ہے، یہ ہے، وہ بس ہم نے ڈرانے کے لیے بھیجا، ابھی پیپر ہی بھیجا، ہم نے زبان سے نہیں بولا. ارے بھائی سارا کام آپ کر کے آگے ہو، سائن بھی کر دیے، بیوی کو بھیج بھی دیا، سب کچھ کر دیا، اب آپ بولے ابھی تک ہم یہ صرف ڈرا رہے تھے 3 مہینے سے. تو یہ اس طرح کی کارروائیاں جو کر کے آتے ہیں. اچھا کچھ وکیل بھی ان کو مشورہ دے دیتے ہیں. جی ایسے ہی ہے. اب پہلا نوٹس دے دو بھائی. کئی وکیل اس طرح کے جو ہے وہ دے دیتے ہیں، حالانکہ ان کو اصل میں نالج نہیں ہوتی دین کے مسائل کی، تو وہ تو اپنے قانونی اعتبار سے بس اوقات جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں.
تو ایسے میں وہی بات ہے کہ بھئی جس چیز جو معاملہ ہے آپ اس کے جو ہے وہ اہل اور اس کے ایکسپرٹ کی طرف آئیں گے. تو چونکہ دینی معاملات ہیں نکاح و طلاق کے، تو آپ کو علماء کی طرف، مفتیان کرام کی طرف جو ہے وہ آنا چاہیے. پھر کئی دفعہ ہوتا ہے طلاق کے پیپر بنوا لیتے ہیں، وہ اس گمان میں ہوتے ہیں ہم نے سائن نہیں کیے، حالانکہ بنوائے خود جا کر ہوتے ہیں. تو طلاق کے پیپر آپ نے خود جا کر بنوا لیے، سائن نہیں کیے، تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی کہ آپ نے ہی بنوائے ہیں، آپ کے کہنے پر ہی اس نے بنائے ہیں. تو جب وہ پورا پیپر بن گیا تو ایسی صورت کے اندر طلاق واقع ہو جائے گی. یا بس اوقات وہی جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے بنا کے گھر میں رکھے وہ ہوتے ہیں، بھیجے نہیں ہوتے. جی ہاں، کہ بھئی بھیجیں گے تو ہوگی، حالانکہ بھی جب آپ نے بنوا لی ہے تو اسی وقت جو ہے وہ طلاق جو ہے واقع ہو گئی. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی غلط فہمی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے گناہوں میں زندگی گزر رہی ہوتی ہے کہ ابھی طلاق کا کوئی مسئلہ آیا تو ابھی تو جھگڑا چل رہا ہے کہ بھئی شوہر کہتا ہے میں نے اتنے نہیں بولے اور بیوی کہتی ہے میں نے اتنی بار سنا ہے. اسی دوران پتہ چلتا ہے کہ بھئی وہ پہلے ایک اور پیپر بھی تو بنا ہوا گھر میں رکھا ہوا ہے. ہاں، وہ تو ہم سے گفتگو کے دوران جو ہے وہ بات نکلتی ہے. تو بھئی وہ پیپر لے کر آئیں، تو بھئی وہ پیپر تو 5 سال پہلے بنوایا تھا، وہ بھیجا تھوڑی تھا. تو وہ پیپر جب نکال کے دیکھا جاتا ہے تو وہ تو 5 سال پہلے ہی ان کی تینوں طلاقیں واقع ہو چکی ہوتی ہیں، اور اس وقت سے لے کے آج تک وہ جو ہے وہ اپنی گناہوں بھری زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا طلاق کے معاملات کے اندر وکلاء کے پاس جانے کے بجائے آپ اہل سنت کے مفتیان کرام کے پاس ہیں، ان سے رہنمائی لیں کہ شرعی اعتبار سے اگر ہم طلاق دینا چاہیں تو کیا طریقہ ہے، اگر ہم طلاق دینا نہیں چاہ رہے، صرف ڈرانا چاہ رہے ہیں، تو ہمیں پیپر میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے یا کیا احتیاط جو ہے وہ کرنی چاہیے، اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کا گھر جو ہے وہ بسا رہے گا. یا اگر خدا نخواستہ طلاق ہوگی بھی تو شریعت مطہرہ کے مطابق والی صورتوں میں ہوگی جس کے اندر واپسی کی گنجائش موجود ہوگی. ٹھیک ہے، ان چیزوں کا واقع ہی. اور یہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو تو پھر پچھلا بھی یہ سب ریکارڈ میں آئے گا، یعنی جتنی باری بھی بولا جو بھی. میں آپ کو اس مہینے کا ایک بالکل جو درپیش صورت ہوئی، اسی مہینے میں ایک واقعہ ہوا. دارالتا میں کچھ فیملی آئی، کچھ افراد آئے، تو ایک طلاق کا کیس پورا تھا، سب کے بیانات لے لیے. اچھا، جب یہ بیان لیے وہ کچھ کلمات ہی اس طرح کے تھے کہ بہرحال بیان لے لیا، سب کچھ کر لیا، تو اس کے مطابق ایک طلاق کا فیصلہ بنتا ہے، مطلب کہ ایک طلاق ہو جائے گی. اب وہ جو کلمات تھے یا جس طرح بھی نا، تو وہ اپنے ظاہر دارالتا تو ایک پورا سسٹم ہے، اور ہمارے ہاں سافٹ ویئر میں سوالات باقاعدہ سبمٹ ہوتے ہیں، پھر رابطے آپس میں بھی اتنے ہیں کہ پتہ چل جاتا ہے کوئی کہاں کیا ہے. تو اب وہی کسی نے دارالتا کے یعنی کہ اس طرح کی صورتحال کا مسئلہ آیا ہے. تو اب وہ دوسرے دارالتا سے، اپنے ہی دارالتا علیہ سنت سے، انہوں نے کہا یار یہ ہمارے پاس کیس بھی آیا تھا لیکن اس میں تو یہ سوال یہ اس طرح ہے، یعنی وہ کچھ سابقہ طلاقیں بھی اس میں تھیں جو کہ اس سوال میں نہیں ہے. اب جب ہم نے اس سے رابطہ کیا کہ بھئی یہ تو، اب وہ کہہ رہے کہ وہ امی ابا نے کہہ دیا تھا کہ پرانی باتیں بھی چھوڑ دو، یہاں پہ گیا وہ صرف جو اس مہینے پیش آئی نا وہی بتاؤ، ہم نے پہلے کا جو ہے وہ کچھ بتایا نہیں اس میں. یعنی یوں بھی کیسے لوگ کس طرح کے دھوکے کھا جاتے ہیں اور دھوکے دے بھی دیتے ہیں اس طرح. اور آپ یہ دھوکہ کسی کو آپ نے نہیں دیا، اگر کوئی اس طرح کرتا بھی ہے اپنے آپ کو دیا ہے. ظاہر ہے دنیا کے آپ کسی بھی مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں گے اور آپ ان سے جو پوچھیں گے وہ اس کا جواب دیں گے. وہ اس چیز کا جواب تو کوئی نہیں دے سکتے نا کہ آپ کے دل میں کیا چھپا ہوا ہے، آپ سال پہلے جو کر چکے ہیں وہ کیا چھپا کر رکھا ہوا ہے. تو جو ڈاکٹر کو تکلیف بتائیں گے ڈاکٹر اس کے مطابق علاج معالجہ آپ کا کر دیں گے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ جس تکلیف کا ذکر ہی نہ کریں تو ڈاکٹر خامخواہ آپ کو بغیر کسی شواہد کے اس کی بھی ادویات آپ کو دیتے رہیں. تو اس لیے ان معاملات کے اندر یہ خوف خدا رکھنا چاہیے اور کسی کی باتوں میں یوں نہیں. اولاً تو جب بھی آ جائیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کفیل صاحب ایک طلاق کا ہی معاملہ ہوا بالفرض، اب ایک طلاق ہے تو لوگ بولتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ایک ہی ہوا، صحیح ہے، ایک کے بعد رجوع بھی کر سکتے ہیں، عدت گزر گئی تو آپ نکاح بھی دوبارہ کر سکتے ہیں، یہ ساری صورتیں موجود ہیں. لیکن اس کو بھی ریکارڈ میں ہونا چاہیے، بالکل، یعنی فتویٰ بھی لیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گفتگو میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس نے طلاق کا لفظ تو ایک ہی بولا تھا لیکن ساتھ میں الفاظ کنایہ کا کوئی اور لفظ بھی بولا ہوا. جی ہاں، اب ان کی نظر میں تو وہ طلاق کا لفظ ہی نہیں ہے، وہ ایک فارغ ہو، آزاد ہو، حرام ہو، تو وہ کہتے ہیں نہیں ایک ہی مرتبہ بولا ہے. وہ جب اب تو باقاعدہ یوں پوچھنا پڑتا ہے کہ اچھا یہ تو آپ نے بول دی، اب میں کچھ الفاظ دہرا رہا ہوں، ذرا یہ بتائیے آپ دونوں سن کر کہ آپ دونوں نے کوئی ایسے الفاظ کہے یا سنے ہیں. پھر ہم باقاعدہ وہ الفاظ کہتے ہیں کہ بھئی فارغ ہو تو آپ نے نہیں کہا، فارغ کرتا ہوں، آزاد کرتا ہوں،
حرام ہو فیصلہ دیتا ہوں، کیا یہ الفاظ کہیں ہیں؟ تو کئی دفعہ سامنے سے آتا ہاں یہ تو کہیں ہیں، بتائیں اللہ وہ کب اس کو کہیں؟ شمار ہی نہیں کر وہ رہا. اس کو شمار ہی نہیں کر رہے ہوتے. تو یوں اب چونکہ ایک تجربہ ہو گیا کافی عرصے سے کہ بھئی لوگوں کو اس چیز کے حوالے سے اویئرنیس نہیں ہے. پھر اس سے پہلے طلاق دی ہے نہیں، اس سے پہلے طلاق نہیں ہوئی، بھئی ہوئی نہیں، آپ یہ بتائیں آپ نے دیے یا نہیں دیے؟ نہیں وہ تو انہوں نے سنا ہی نہیں تھا، صرف میں نے ہی کہا تھا، یا اس وقت تو عورت حمل کے اندر تھی. اس طرح کی بھی جو ہے وہ غلط فہمیاں لوگوں میں ہیں. تو اس کے لیے الحمدللہ عز و جل دارالفتہ اہل سنت کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسے فتاویٰ جو لوگوں کی غلط فہمیوں پر مبنی ہیں وہ ہم جو ہے وہ جاری کریں. جیسے طلاق سے متعلق ہی ہمارا ایک تفصیلی فتویٰ ہماری ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، طلاق کے بارے میں غلط فہمیاں، وہ آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں. اپنے اہل خانہ کے اندر بھی اسے جو ہے وہ شیئر جو ہے وہ کرنا چاہیے کہ بہرحال یہ وہ مسائل ہیں کہ جو لوگ معلوم نہیں ہوتے، غلط فہمیاں ہیں کہ ان چیزوں سے طلاق نہیں ہوتی، حالانکہ ہو جاتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کئی ایسے افراد طلاقوں کے بعد بھی حرام طریقے سے جو ہے وہ زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا ان چیزوں کو جاننا بے حد ضروری ہے. حرام طریقے سے زندگی نہیں گزارنی. اور ہوتا ہی ہے کئی دفعہ پھر آتے کب ہیں شفیق صاحب، لوگوں کو اس چیز کا بھی دیکھیں احساس کس چیز میں ہوتا ہے کہ بہت عرصہ ہو گیا کاروبار خراب جا رہا ہے، ہاں تو اب لگ رہا ہے کہ کچھ جو ہے وہ مسئلہ غلطی ہوئی ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے. تو اب ہمیں کچھ لگ رہا ہے ایسی کوئی بات ہوئی تھی، تو اب یہ وہ 10 سال بعد 12 سال کے بعد. ابھی پچھلے دنوں ایک کیس آیا، انہوں نے کہا بھائی لڑائی جھگڑے کر کے ختم نہیں ہو رہے. تو ہم ایک بابا کے پاس گئے، انہوں نے بولا جو ہے نا تمہاری تو طلاق ہو گئی ہے. تو پھر ہمیں یاد آیا کہ ہاں کچھ ہوا تو تھا، تو چلے پھر مفتی صاحب سے چل کے مسئلے جو ہے وہ پوچھ لیتے ہیں. تو اس لیے ہم آپ سے جو ہے وہ مسئلہ پوچھنے آئے کہ ورنہ نہیں پوچھتے. ورنہ نہیں پوچھتے، وہ زندگی گزار رہے تھے. وہ بابا بھی کچھ شریف ہو گئے جنہوں نے حقیقت بتا دی، ورنہ تو الٹی بتا دیتے ہیں عام طور پہ. چلیں تو اس طرح کے جب بھی بہرحال بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اگر ایک تو ہے غلطی، ایک ہے پھر اس غلطی کو چھپانا اور اسی طرح ہی سلسلہ چلتے رہنے دینا، یہ ٹھیک نہیں ہے. جب کبھی کوئی معاملہ تو ہو جائیں تو جو بھی شوہر سن رہے ہیں، بیویاں سن رہی ہیں یا ان کے والدین سن رہے ہیں، وہ پھر یہ نہ سوچا کریں کہ اب یہ کہاں جائے گی، بچے کہاں جائیں گے، یہ کیا ہوگا. دیکھیں جب غلطی ایک ہوگی اور شریعت مطہرہ کے مطابق وہ دو بول یعنی ایجاب و قبول سے جیسے نکاح میں بیوی آ گئی ہے، تو ایسے ہی جو شریعت نے الفاظ رکھے ہوئے ہیں وہ بولنے سے نکاح سے نکل بھی جائے گی، نکاح سے ختم بھی ہو جائے. جب یوں سلسلہ اب ختم ہو گیا تو اب آنکھیں یوں بند نہیں کی جا سکتی کہ بس چلتے رہنے دیں اور جہاں تک ہوا تو اس معاملے کو ہم چھپا لیں. تو ایسے لوگ سخت گناہ گار ہوں گے. 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دیں، ایک سانس میں دے دیں، ایک ہی مجلس میں دے دیں، ٹیلی فون پر دے دیں، یا بیوی کے سامنے دیں یا غیر موجودگی میں دیں. یہ ساری باتیں عوامی باتیں ہیں کہ یعنی اس سے نہیں ہوگی، یوں نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے. شوہر نے جب الفاظ بول دیے یا تحریری طور پر اس نے طلاق دے دی، اور اس میں کئی صورتیں آج کل تو جدید ہے، تو واٹس ایپ کے ذریعے بھی ہے، SMS کے ذریعے بھی ہے. تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں ہمیں بالکل ایک الارم ہے ہمارے لیے، اور پھر ہم نے کہنا کہ یار یہ واقعہ ہوا، جب تک اس کا ہم فتویٰ نہیں دیں ہم آگے سلسلہ نہیں چلائیں گے. تو اس لیے ضرور ان کے لیے رہنمائی حاصل کریں. دارالفتہ اہل سنت میں باقاعدہ یہ کیس اس طرح کے ہوں تو وہ لے کر جائیں. اس میں آپ کوئی جھجک والی بات نہیں. آپ دینی شرعی مسئلہ پوچھنے جا رہے ہیں تو آپ یہ مسئلہ لے کر جائیں. اور دارالفتہ اہل سنت الحمدللہ شہر کراچی کے اندر 6 دارالفتہ اہل سنت باقاعدہ موجود ہیں، جس کے اندر کھارا دار کے اندر دارالفتہ اہل سنت ہے، کنز الایمان مسجد بابری چوک گرو مندر یہاں مرکزی دارالفتہ اہل سنت ہے. اقصی مسجد صدر کے اندر دارالفتہ اہل سنت ہے. حبیبیہ مسجد دوراچی یہاں پر بھی دارالفتہ اہل سنت ہے. اسی طرح فیض مدینہ نیو کراچی، رضا مسجد کورنگی، یہ وہ جگہ ہیں کہ جو کراچی کی ہم بات کریں کہ جہاں دارالفتہ اہل سنت باقاعدہ قائم ہے. اگر آپ پنجاب کے شہروں میں جیسے لاہور میں ہے، فیصل آباد میں ہے، سرگودا میں ہے، راول پنڈی، ملتان، گجرانوالا، یہ چند شہر ہیں کہ جن کے اندر باقاعدہ دارالفتہ اہل سنت کا قیام ہے. مفتیان کرام باقاعدہ وہاں بیٹھتے ہیں. آپ بغیر کوئی ٹائم لیے، کہ یہ نہیں کہ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ پہلے ٹائم نہیں لیا تو اس لیے ملاقات ہوگی نہیں ہوگی، کوئی ایسی بات نہیں. جو ورکنگ ڈیز ہیں اتوار کے علاوہ، تو آپ 10 سے لے کر 4 بجے ان دارالفتوں میں آپ باقاعدہ رابطہ کریں اور آپ جائیں. انشاءاللہ آپ کا مسئلہ سنا جائے گا، اور جو تحریری فتاویٰ جات ہیں وہ آپ کو تحریری طور پر بھی
دیے جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادیوں رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔